بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 40 ہی چل رہا. باب البیع الفاسد ہے. ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام فلا بیع بینہما. آج سے یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ مبیع کے اندر اگر صنف میں تبدیلی آ جائے، وصف میں اگر وصف میں تبدیلی آ جائے تو بیع جائز تو ہو جائے گی. یعنی جو مبیع مقرر کیا تھا بائع اور مشتری نے اپنے بیع میں، اگر وصف میں تبدیلی ہو تو بیع تو ہو جائے گی، لیکن مشتری کو اختیار رہے گا. بولو، لیکن مشتری کو اختیار رہے گا کیونکہ وصف میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر وصف میں تبدیلی نہیں بلکہ جنس میں تبدیلی آ گئی، تو اس وقت بیع نہیں ہوگی، کیونکہ مبیع جو ہے وہ نہیں ہے جو اس نے بیع کے اندر کہی تھی. آیا سمجھ میں؟ اب فرق سے دونوں مثالیں آئیں گی، ان سے جو ہے بالکل واضح ہو جائے گا. بتاؤ اس کو، بتاؤ. ومن باع جاریۃ، مشکات کھول کے ہدایت دیکھے تو آتا. ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام، اور جس آدمی نے بیچا ایک باندھی، جس آدمی نے بیچی، بولنا بیچا نہیں بولنا. فاذا هو غلام، تو اچانک وہ کیا تھا؟ غلام تھا. یعنی جاریہ بولتے ہیں باندھی کو، اور غلام بولتے ہیں غلام کچھ، عبد بھی بولتے ہیں غلام بھی بولتے ہیں عربی. فلا بیع بینہما، تو ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے انسانوں کے اندر مذکر اور مؤنث جنس کا فرق ہے. مذکر مؤنث کیا ہے؟ جنس کا فرق. منطقیوں کے اعتبار سے ایک جنس کے یہ دونوں نوعیں ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ اغراض پر بحث ہوتی ہے، جنس ایسی کلی کو بولا جاتا ہے جو مختلف غرضوں پر بولی جاتی ہے. تو جنس کا فرق ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کون کون الگ جنس ہے؟ ایسا. فلا بیع بینہما، لہذا ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہے. بخلاف ما اذا باع کبشا، برخلاف وہ صورت کے جبکہ اس نے بیچا کبش. کبش مانے مینڈا. فاذا هو نعجۃ، تو اچانک وہ مینڈی نکلی. بھیڑ بولتے ہیں اردو میں عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ مینڈا مینڈی جو بولتے تھے، مینڈی استعمال نہیں ہے. فاذا هو نعجۃ، تو اچانک وہ کیا نکلی بھائی؟ بھیڑ نکلی. یعنی مذکر اور مؤنث کا فرق کس میں آ گیا؟ ارے جنس میں نہیں، دوسری مثال میں، بخلافی میں، جانوروں میں آ گیا. انسان میں مذکر اور مؤنث کا فرق آیا تو بیع فاسد ہو گئی، بیع ہوئی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تذکیر و تانیث کا فرق انسانوں میں در حقیقت جو الگ الگ جنس سے شمار ہے. تذکیر و تانیث کا فرق کیا ہے؟ الگ الگ جنس شمار ہے. لیکن جانوروں کے اندر مذکر و مؤنث کا جو فرق ہے وہ الگ الگ جنس یا الگ الگ چیز شمار نہیں ہے. وصف میں فرق آیا بول سکتے، زیادہ کیا بولیں گے؟ کیوں؟ حیث ینعقد البیع، بیع منعقد ہو جائے گی. ویتخیر، اور اختیار والا ہوگا. کون؟ مشتری، خریدار. کیوں اختیار والا ہوگا؟ کیونکہ جس وصف پہ اس نے جو ہے خریدا تھا وہ وصف پہ وہ چیز نہیں ہے. کیسے ہی ہو گیا؟ جیسے سفید چیز بول کر کالی چیز بیچی گئی. والفرق یبتنی علی الاصل الذی ذکرناه فی النکاح، اور فرق مبنی ہے اسی اصل پر جو کہ اس کو ہم نے ذکر کیا ہے نکاح کے بیان میں. لی محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. کیا ہے وہ؟ ان الاشارۃ مع التسمیۃ اذا اجتمعتا ففی مختلف الجنس یتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه. امام محمد نے ایک اصول بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اشارہ تسمیہ کے ساتھ، اشارہ تسمیہ کے ساتھ جب وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اشارہ اور تسمیہ مطلب یہ چیز بول کر اشارہ میں بھی ہے اور یہ چیز نہیں، یہ گلاس اشارہ بھی ہے اور مسمہ بھی ہے. اگر مہر میں اس طرح بولا جائے، کتاب نکاح میں یہ پڑھ چکے ہیں، جا کے دیکھ لو غور سے. اشارہ تسمیہ کے ساتھ جب وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو ففی مختلف الجنس، تو مختلف الجنس میں، مختلف الجنس میں عقد متعلق ہوتا ہے مسمى. عقد کس سے متعلق ہوتا ہے؟ مسمى. ويبطل لانعدامه، اور عقد باطل ہو جاتا ہے اس کے انعدام سے. سمجھ میں آ گیا؟ مسمى نہ ہونے سے عقد باطل ہو جاتا ہے. کون بولے تھے یہ؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت مہر کا اعتبار نہیں ہوگا بولے تھے. وفی متحد الجنس، اور متحد الجنس میں
متحد الجنس کا مطلب ہے کہ جن کے جن سے ایک ہو. یہ تعلق بالمشار الیہ، عقد متعلق ہوتا ہے کس سے؟ مشار الیہ سے. عقد کس سے متعلق ہوتا ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ؟ مشار الیہ سے ہوتا ہے، ایک جنس میں شمار ہے. تو وینعقد لوجودہ، اور وہ منعقد ہوتا ہے اس کے پائے جانے سے. ویتخیر لفوات الوصف، اور وہ اختیار والا ہوتا ہے وصف کے فوت ہونے سے. اور وہ اختیار والا ہوتا ہے کیا؟ وصف کے فوت ہونے سے متحد الجنس میں. جیسا کہ مثال ہے کمن اشترى عبدا، جیسا کہ خریدا، جس نے خریدا غلام کو، علی انہ خباز، اس بات پر کہ وہ خباز ہے، روٹی بنانے والا ہے. اس کو نان بھائی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ روٹی بنانے والا. پیدا ہوا کاتب، لیکن انہیں کیا نکلا؟ اچانک وہ کاتب نکلا، لکھنے والا نکلا. روٹی بنانے کی صلاحیت اس کو نہیں آتی. وفی مسألتنا الذکر والانثى من بنی آدم جنسانی، اور ہمارے اس مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم کی دو الگ الگ جنس ہے. میں کیا بولا تھا؟ انسانوں کے اندر مذکر الگ جنس مانتے ہیں، مؤنث الگ جنس مانتے ہیں فقہا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، دو الگ الگ جنس ہیں. للتفاوت فی الاغراض، یا جنس بول کر در حقیقت نوع مراد ہے، دو الگ الگ نوعیں ہیں. اغراض میں تفاوت کی وجہ سے، اغراض میں تفاوت کی وجہ سے. وفی الحیوانات جنس واحد، اور حیوانات میں ایک جنس ہے. کیوں؟ للتقارب فیہا، اغراض میں تقارب کی وجہ سے. اغراض میں تفاوت کیسا رہتا ہے؟ غلام اور باندی مذکر اور مؤنث میں بہت بڑا فرق ہے نا بھائی. غلام کو کوئی خریدتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کام وغیرہ لیں گے، کاروبار وغیرہ کرائیں گے. باندی کو خریدتے ہیں اس واسطے کہ اس سے جمع کریں گے. تو اغراض میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. لہذا دو الگ الگ جنس بحیثیت بے کے مان کر چلتے ہیں فقہاء کرام. چنانچہ اب اوپر والے مسئلے میں آ جاؤ. اگر یہ بول کر کوئی آدمی خریدا ہے کہ میں نے یہ غلام خریدا اور حوالے کر دیا باندی، اس کو سر پہ سے ایسا سجا کے کر کے رکھا، کیا کہتے ہیں، دوپٹہ وغیرہ. سمجھ میں آ گیا؟ یہ محسوس نہیں ہوا. کیا بول کے بیچا تھا انہیں؟ باندی نکل گئی، تو دوپٹہ وغیرہ نہیں تھا سمجھو. اس کی صورت شکل مرد کی جیسی تھی، تو یہ دیکھ کے سمجھا ہاں واقعتاً یہ غلامی ہے، بول کے کیا کرا؟ لے لیا. لینے کے بعد باندھی، تو جنس الگ ہوگی نا. کیوں؟ غلام کا غرض الگ ہے، باندھی کا غرض الگ ہے. تو اغراض کے اعتبار سے یہاں پہ جنس کا فرق مانتے ہیں. اگرچہ کہ اصل دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں کے دونوں انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنس میں اتنی زیادہ دوری آ گئی، لہذا بے نہیں ہوگی. اس کا الٹا بھی ہو گیا تو یہ ہے، یعنی کہ باندھی بول کر کسی کو دیا اور اس کو نقاب وقاب اڑا کے تھا، انہیں سمجھا واقعتاً باندھی سے، دیکھے تو کیا وہاں باندھا ہے، کیا نکل گیا؟ انہیں غلام نکل گیا. تو اس سے بے نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں الگ الگ جنس مانتے ہیں، کیونکہ دونوں کی غرضیں مختلف ہیں. جنس الگ نہیں ہے، جنس تو ایک ہی ہے، جنس الگ مانتے ہیں فقہاء کرام. للتقارب فیہا. اچھا حیوانات میں دونوں میں قربت ہے. حیوانات میں دو مذکر اور مؤنث کا فرق ہو گیا. مینڈا خریدنے کے واسطے گئے تھے آپ، انہیں کیا کر دیا؟ ہلو ادھر ادھر کر کے آپ کو جو ہے مینڈی چپکا دیا، ختم. آپ یہ سمجھ کے آ گئے چلو بھائی اچھا مینڈا ہے، بتایا ایک دے دیا ایک. لا کے دیکھے تو اب واقعتاً اب کیا ہے وہاں پہ، اس کو فوتوں کے بجائے تھن ہے. آپ جو ہے خاموش ہو گئے، تو کیا سمجھ لینا ہے؟ رضامندی نہیں، بے تو ہو گئی. البتہ آپ کو واپسی اختیار رہے گا، کیونکہ وصف میں تبدیلی آ گئی، جا کے واپس کر سکتے. نہیں کر سکتے تو بھی رکھ لے سکتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ وصف کی تبدیلی مانتے ہیں. کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو، کھانا چاہے آپ کو. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا کہ بکرے کا گوشت لذیذ رہتا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا بکری کا گوشت لذیذ رہتا. اب وہ اپنے اپنے اختیار کی بات ہے، اپنے اپنے پسند کی بات ہے. للتقارب فیہا، اس میں قربت کی وجہ سے. وہ المعتبر فی ھذا، اور یہی معتبر ہے اس میں. دون الاصل، اصل کا اعتبار نہیں ہے. اصل کیا ہے نہیں دیکھا جائے گا. اس کو دیکھا جائے گا اغراض میں قریب قریبی ہے یا اغراض میں دوری ہے. اگر اغراض میں دوری ہے تو جو الگ الگ جنس ماننا پڑتا ہے. بولو، اغراض میں دوری ہے تو الگ الگ جنس مانتے ہیں اور بے نہیں ہوئی مانا جاتا ہے. اگر اغراض میں قربت ہے، ایک بتا کے دوسرا دینے میں، تو اغراض میں قربت ہونے کی وجہ سے دو ایک ہی جنس مانتے ہیں. بے ہو تو گئی، لیکن چونکہ بس میں تبدیلی آئی، واپسی کا اختیار ہے، بولتے ہیں واپسی کا اختیار رہتا ہے. اب اس کی اصلیت کو نہیں دیکھا جائے گا. اصلیت میں دیکھنا گیا تو پھر باندھی اور جو ہے غلام میں اصلیت تو ایک ہی ہے، دونوں بھی انسانی ہے. جیسے دو جانوروں میں اصلیت کیا تھی؟ ایک ہی تھی نا بھائی. وہ بھی جانور ہے، وہ بھی مینڈا ہے، یہ بھی مینڈا ہے، یہ بھی مینڈی ہے، سمجھو. تو دونوں جانوروں میں اصلیت ایک ہی ہے. ویسے ہی انسانوں میں بھی جو ہے دونوں کی اصلیت تو ایک ہی ہے،
لیکن اصلیت ایک ہونے کے باوجود بھی دو الگ الگ جنس سے کیوں مان رہے ہیں کہ دونوں کے غرضوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے اصلیت کو نہیں دیکھا جاتا. کیا فرماتے ہیں مصنف؟ اصلیت کو بلکہ اغراض دونوں کے متقارب ہیں یا اغراض متفاوت ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں. اغراض متقارب ہیں تو بے ہو جائے گی. اغراض اگر متفاوت ہیں تو بے نہیں ہوگی. ہو جائے گی لیکن متقارب میں اختیار رہے گا واپسی کا. کس کو؟ مشتری کو. کیونکہ جس وقت پر اس نے بے کی تھی یا خریدا تھا وہ وقت نہیں نکلا. اسی وجہ سے آگے کہتے ہیں وہ المعتبر فی ھذا، یہی معتبر ہے اس میں، یعنی اغراض میں قربت ہے یا اغراض میں متفاوت ہے دیکھنا. دون الاصل، اصل کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل کو نہیں دیکھا جائے گا. کل خلی والدبسی جنسانی، جیسا کہ خل اور شیرہ دو الگ الگ جنس ہیں، حالانکہ اصل ان کی اتحاد ہے. خل کس کو بولتے ہیں؟ سرکے کو بولتے ہیں. سرکہ اور انگور کا شیرہ. دبس بولے تو شیرہ. انگور کے اندر بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. ایک تو ہے انگور، انگور کو نچلے تو کیا نکلتا؟ رس نکلتا، اسی کو انگور کا شیرہ بول رہے ہیں. پھر وہی رس کو جو ہے اور زیادہ سڑائی کرے تو کیا بنتا ہے؟ اور زیادہ اس کو جو ہے چینجز وغیرہ کرے تو کیا بنتا ہے؟ سرکہ. سمجھ میں آ گیا؟ اب کوئی آدمی جو ہے جا کے خریدا، کیا خریدا؟ انگور کا شیرہ بول کے خریدا. وہ اچانک کیا نکل گیا؟ ونیگر نکل گیا. ونیگر کس کو بولتے ہیں؟ سرکے کو بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو بے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دو الگ الگ جنس ہیں، حالانکہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے. یہ بھی انگور کا رس ہے، وہ بھی، لیکن دو الگ الگ جنس سے کیوں مان کے چل رہے ہیں کہ دونوں کے، بولو جی، اغراض بہت دور دور ہیں. سرکہ جو ہے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ جو ہے سالنوں میں ڈالا جاتا ہے، یا کوئی اس کو جو ہے چکھتے ہیں، روٹی لگا کے کھاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. اور شیرہ کیا کرتے ہیں؟ گھٹ گھٹ پی لیتے ہیں. سرکے کو ایسا پی لو، اس کی کیا حالت ہوتی دیکھو. پی سکتے ویسا؟ نہیں پی سکتے. حلق پورا جل کے ایسا. تو الگ الگ جنس مان کے چل رہے. کیوں مان کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں اغراض میں تفاوت ہے. بول میاں. دونوں کے اندر حالانکہ اصلیت دونوں کی ایک ہی ہے. اچھا، اسی طرح بولتے ہیں والوزاری والزندیجی علی ما قالوا جنسانی. وزاری زندیجی، یہ وزاری جو ہے کپڑے کا نام ہے. وزر، وزر مانے ایک گاؤں تھا. کہاں پر؟ یہ کیا کہتے ہیں آپ کے سمرقند کے قریب میں. سمرقند کے قریب میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر کپڑا بنتا تھا. اس کپڑے کو بولتے تھے وزاری کپڑا. جیسے بنارسی ساڑی، سمجھ میں آ گیا؟ بنارسی ساڑی. یا اسی طرح جو ہے تمل ناڈو میں ہے نا میں کوئی کوٹایم، کانچی، ہاں کانچی پورم، کانچی کی جو ہے کانچی کے کپڑے. تو یہ سب کیا ہے؟ الگ الگ جنس ہے. حالانکہ وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا ہے. وہ بھی ساڑی ہے، یہ بھی ساڑی. وہ بھی سوٹ ہے، یہ بھی سوٹ ہے. لیکن جو دونوں کے غرضوں میں بہت بڑا فرق ہے نا. وہ اس کا جو ہے ایک دم قیمت الگ رہتی اور کوالٹی الگ رہتی. کیا کہتے ہیں؟ کپڑا جو ہے تبدیلی والا رہتا. لیکن کپڑا ہونے کے باوجود الگ الگ جنس مان کے چلتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی آپ کو بنارسی ساڑی بول کر کون سی چپکا دیا؟ کانچی پورم کی چپکا دیا، تو بے ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. بے ہی نہیں ہوگی. وہاں پر جو ہے وصف میں تبدیلی نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ چیز میں ہی تبدیلی ہے. ہاں، بنارسی میں ایک بتا کے دوسرا دیا، بنارسی دیا ہے لیکن کوالٹی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو جو اس وقت کیا بولیں گے؟ تقارب ہے اور وصف کی تبدیلی ہو گئی. بے تو ہوگی لیکن مشتری کو واپسی کا اختیار ہے. بولے تو انہوں یہ بتاتے ہیں اصل کو نہیں دیکھا جائے گا. اصل ایک ہونے کے باوجود بھی متفاوت اور متقارب کو مد نظر رکھ کر اگر وہ چیز ایسی ہے جس کے اندر دو چیزوں میں تفاوت ہے اغراض کے اندر، تو بے نہیں مانی جائے گی. دو چیزوں میں اغراض میں تقارب ہے، بے تو ہو جائے گی لیکن وقت کی تبدیلی مان کر مشتری کو واپسی کا. چلو، والوزاری والزندیجی. یہ زندیجی، زند ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر جو بخارا کے قریب میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ قریب. تو وہ گاؤں میں بھی کپڑے بنتے تھے، تو وہاں بنا ہوا کپڑے کا نام کیا تھا؟ زندیجی. سمجھ میں آ گیا؟ وزاری اور زندیجی کپڑوں کے تعلق سے اس بات پر جس کو فقہا نے فرمایا. کیا فرمایا؟ جنسانی، کہ دو الگ الگ جنس ہیں. ما اتحادی اصلہما، ان دونوں میں اصل کا اتحاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.